السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ گھروں میں بخیر و عافیت ہوں گے اور کسی قسم کی کوئی پریشانی آپ لوگوں کو نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس موجودہ آفت سے آپ سب کو بالکل محفوظ رکھے اور آپ کے گھر والوں کو اور اہل خانہ کو۔ موجودہ لاک ڈاؤن کے پیش نظر اسپائر کالج میاں چندو نے یہ آن لائن لیکچرز کا دوبارہ سے ایک سلسلہ پھر سے شروع کیا۔ عزیز طلبہ، یہ آن لائن لیکچر کا جو سلسلہ ہے یہ ہم مطالعہ پاکستان کے باب نمبر 4 سے شروع کریں گے۔ مطالعہ پاکستان باب نمبر 4 جو ہے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے ان کی تفصیل اس کے اندر ہے۔ پاکستان میں کون کون سے دستور بنے، کب بنے، ان کی اسلامی دفعات، ان کی اہم دفعات کیا تھی، ان کا ذکر اس کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں نفاذ اسلام کی کوششوں کا ذکر اس میں ہے۔ شہریوں کے حقوق و فرائض کی ایک مکمل تفصیل اس میں درج ہے، اور اسی کتاب اسی باب نمبر 4 کے آخر میں خطبہ حجۃ الوداع کے عنوان سے انسانی حقوق کی تفصیل اس میں بیان کی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، باب نمبر 4 کے جو پہلا سوال ہے، مختصر نصاب کے مطابق، شارٹ سلیبس کے مطابق جو پہلا سوال اس میں دیا گیا ہے وہ ہے قرارداد مقاصد۔ عزیز طلبہ، یہ قرارداد مقاصد کا اہم ترین سوال جو بورڈ کے پیٹرن کے مطابق بورڈ میں کئی بار پوچھا جا چکا ہے وہ یہ ہے کہ قرارداد مقاصد پر نوٹ لکھیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قرارداد مقاصد پر تفصیلی بحث کریں، یا کبھی کبھار سوال اس طرح سے بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ قرارداد مقاصد میں شامل اسلامی دفعات کا احاطہ کیجیے۔ اگر کوئی بھی طریقے سے سوال پوچھا جائے اس کا جواب یہی ہے جو میں نے یہاں پر لکھ دیا۔ عزیز طلبہ، یہ سرخ روشنائی میں جو ایک طرف لکھی گئی ہیں یہ ساری اس سوال کے حل کرنے کے لیے جو اہم ترین شہ سرخیاں جس کو ہم ہیڈنگ بھی بولتے ہیں وہ تمام کے تمام یہ اس طرف دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سیاہ کلر کی روشنائی سے لکھی جانے والی سطور کے درمیان جہاں کہیں سرخ کلر کا استعمال کیا گیا ہے وہ اس سوال میں سے بطور ایم سی کیوز پوچھ لیے جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہم نے 21 مارچ 1949 لکھا، یہ بطور ایم سی کیوز پوچھ لیا جاتا ہے، اور یہاں پر ملک میں وفاقی نظام حکومت، یہ جو نظام حکومت ہے وفاقی نظام حکومت، یہ بھی بطور ایم سی کیوز پوچھ لیا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس میں سے کون کون سے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں۔ آپ کو علیحدہ سے نہ ایم سی کیوز بتانے کی ضرورت ہے نہ ہی کوئی علیحدہ سے نشان لگوانے کی، آپ یہیں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ادھر سائٹ پر میں نے اسی سوال میں شامل جتنے مختصر سوالات بن سکتے ہیں جو بورڈ میں پوچھے جا سکتے ہیں، اہم ترین سوالات میں نے یہاں پر درج کر دیے۔ عزیز طلبہ، تفصیلی سوالات سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اس میں سے جو مختصر سوال پوچھے جائیں گے ان میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے، اس کی تفصیل یہاں پر دی جا چکی ہے، آپ اس کو بطور جواب نوٹ بھی کر سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں۔ دوسری بات، قرارداد مقاصد کی اہمیت کیا ہے یا اہمیت بیان کریں۔ یہاں پر دیکھیے قرارداد مقاصد کی اہمیت کے حوالے سے مکمل تفسیر اور اس کو الگ الگ پوائنٹ میں لکھ دیا گیا ہے، تو لہٰذا آپ یہاں سے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ پھر قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی، اس کو اگر بطور شارٹ کویسچن دیکھا جائے تو اس کے قرارداد مقاصد کی منظوری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12 مارچ 1949 کو یہ منظور ہوئی، یہاں پر آپ یہ تفصیل سے لکھ سکتے ہیں۔ اس میں سے صرف یہی 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار شارٹ کویسچن میں ایک سوال اور بھی پوچھ لیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرارداد مقاصد کی 3 دفعات لکھیں، یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو ان دفعات میں سے یہاں پر سے آپ کوئی بھی 3 یاد کر کے اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ 4 اس کے مختصر سوالات ہیں اور 2 اس میں بطور ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں۔ آئیے ہم اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، قرارداد مقاصد دراصل کیا تھی؟ قرارداد مقاصد وہ مقاصد ہیں جن مقاصد کے تحت ہم اس ملک پاکستان کا نظام چلائیں گے۔
عزیز طلبہ یاد رکھیے، یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے بنا، اور وہی مدینہ کی ریاست جو انہوں نے قائم کی ہجرت کے بعد، اسی ریاست، وہی طرز حکومت، وہی طرز زندگی اس ملک میں قائم رکھنے کے لیے یہ ملک بنا۔ 14 اگست 1947، 27 رمضان المبارک 1360 ہجری میں یہ پاکستان بارز وجود میں آیا، اور اس تمام تحریک کے پیچھے ایک ہی مقصد کاربند تھا، اور وہ یہ تھا کہ اعلاء کلمت اللہ کا قیام ہو جائے، کسی طریقے سے پاکستان کا نظام حکومت، پاکستان میں موجود تمام مسلمان اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ بدقسمتی سے یہاں پر موجود ہمارے بہت سارے ایسے افکار موجود ہیں جو ابھی تک پاکستان میں نفاذ اسلام کی کوششوں کا احاطہ مکمل نہ ہو سکا، نفاذ اسلام اور ریاست مدینہ بنانے کا خواب ابھی تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ خیر، معاملات بہت ہوئے، دستور بہت بنے، قوانین بہت بنے، پر اسلامی حوالے سے ان پر عمل درآمد کافی حد تک نہ ہو سکا۔ عزیز طلبہ، آگے اسی چیپٹر میں جو سوال ہے پاکستان میں نفاذ اسلام کی کوششوں کے احاطہ، ہم اس پر وہاں پر تفصیل سے بحث کریں گے، اور ابھی ہم پڑھتے ہیں قرارداد مقاصد کے۔ سوال یہ ہے کہ قرارداد مقاصد پر نوٹ لکھیں۔ تو عزیز طلبہ، قرارداد مقاصد دراصل پاکستان کے دستور سازی کے سلسلے میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اسے حاصل ہے۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ قرارداد مقاصد کی منظوری۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پہلی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پیش کی، جو 12 مارچ 1949 کو منظور کی گئی۔ عزیز طلبہ، یہ قرارداد مقاصد وہ قرارداد مقاصد ہے جو تمام دستور 1956، 1962، 1973 اور اسی طریقے سے 1971-72 میں جو عبوری آئین بھی شامل کیے گئے، تمام کے تمام آئین میں بطور دیباچہ یہ شامل تھی، کیونکہ یہ وہ اہم ترین اصول ہیں جن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیسا نظام ہونا چاہیے، نظام قوانین کس قسم کے ہونے چاہیے، اس ملک کے مقاصد کیا ہیں، اس ملک کی غرض و غایت کیا ہے۔ یہ قرارداد مقاصد مکمل طریقے سے اس کو واضح کر دیتی۔ اس میں سب سے پہلی چیز عزیز طلبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے؟ کہ تمام کائنات پر اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کائنات کا مالک ہے۔ وہ یہ اختیار مسلمانوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو یہ اختیار تفویض کرتا ہے، جو اقتدار اللہ تعالیٰ کی مقدس امانت سمجھتے ہوئے اس کی مقرر کردہ حدود کے مطابق استعمال کریں گے۔ یعنی کہ ہم نے سب سے پہلے تو اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ جو ہمیں اختیار دیا گیا، دنیا کے کچھ مختصر سے حصے پر حکومت کرنے کا جو اختیار دیا گیا، وہ اختیار صرف اس لیے دیا گیا کہ ہم اس ملک کا نظام حکومت جو ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون یعنی کہ قرآن کریم اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے یعنی کہ احادیث مبارکہ اور سنت رسول اور اللہ کی قائم کردہ حدود کے مطابق استعمال کریں، حدود سے تجاوز نہ کریں۔ عزیز طلبہ، اس میں دوسری ہیڈنگ اسلامی اصولوں کی پابندی۔ ریاست اپنے تمام اختیارات کا استعمال عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے کرے گی، یعنی کہ یہ جتنے بھی اختیارات جو ریاست کے اختیارات میں کسی کو دیے جائیں گے تو عوام کے منتخب کردہ نمائندہ یعنی کہ جمہوری طریقے پر عوام جن کو اپنے عہدیداروں کو منتخب کرے گی وہی اپنے اسی کے ذریعے اپنے نمائندوں کے ذریعے ملک کا نظام چلایا جائے گا۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ایک پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیے، ایک نقطہ، کہ ہمیں ایسے ہی نمائندے منتخب کرنے چاہیے جو دنیا کے اندر ہماری ایک پہچان بنے، جو دنیا کے اندر ہماری ایک شناخت بنے۔ ہمیں ایسے ہی نمائندوں کو منتخب کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، میں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو لطیفہ کے طور پر سناتا چلوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دنیا میں بڑا مشہور ہوا کہ سائنسدان چاند پہ جا رہے ہیں، سب سے پہلے سائنسدان چاند کی طرف گامزن ہوئے،
تو ان 2-3 سائنسدانوں کے ساتھ ایک عدد کتا بھی شامل تھا۔ تو لوگ بڑے خوش ہوئے، دنیا میں جشن منایا کیا کہ بھئی یہاں پر تو ایک کتا بھی چاند پر جا رہا ہے، تو لوگ جشن منا رہے تھے۔ پر ایک بوڑھے بزرگ تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کرے جہاز تباہ ہو جائے، اللہ کرے جہاز ڈوب جائے، مطلب وہ اس قسم کی بددعائیں دے رہے تھے۔ لوگوں نے کہا بابا جی خیر ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ اس قسم کی بددعائیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ان سائنسدانوں نے آپ کا کتا چھین لیا، یا ان سائنسدانوں نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا؟ مختلف قسم کی باتیں انہوں نے ان بابا جی سے کی۔ عزیز طلبہ، بابا جی کہنے لگے نہ سائنسدانوں سے میری کوئی دشمنی ہے، نہ ہی میرا ان سے کوئی جھگڑا ہے، نہ ہی انہوں نے میرا کتا کھول کے لے گئے۔ لوگوں نے کہا پھر بزرگوں آپ کیوں بددعائیں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں اس لیے بددعا کرتا ہوں کہ دیکھیے دنیا میں اگر ہم یہاں پر موجود ہیں، باہر سے کوئی شخص آتا ہے تو وہ یقیناً ہم اس کا استقبال کریں گے۔ اسی طریقے سے جب ہم چاند پہ جائیں گے تو ہم سے پہلے چاند پہ بھی ایک مخلوق موجود ہے جو ہمارا استقبال کرے گی۔ تو عزیز طلبہ، بابا جی فرمانے لگے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب ہمارے یہ سائنسدان کتا سمیت چاند پر پہنچیں اور چاند کی سرزمین پہ قدم رکھیں، سائنسدانوں سے پہلے اگر کتا چاند کی زمین پر اتر آیا تو چاند کی مخلوق جو ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہوگی وہ یہ کہے گی کہ شاید دھرتی پہ صرف کتے بستے ہیں، دھرتی کا نمائندہ کتے کی شکل میں ہمارے پاس آئے۔ عزیز طلبہ یاد رکھیے، اپنے نمائندے ایسے منتخب کیجئے جو دنیا میں جائے تو آپ کی نمائندگی ہو، آپ کی ایک پہچان بنے۔ کشکول لیے پھرنے والے بھکاری نمائندے جب آپ چنتے ہیں تو آپ اپنے مستقبل کو بھی کوستے ہیں، اپنے نصیب کو بھی کوستے ہیں۔ کوسنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نمائندے صحیح منتخب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کے نمائندے دنیا میں آپ کی پہچان ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے نمائندے غیرت مند ہیں تو دنیا میں آپ ایک غیرت مند قوم کی طور پہ پہچانے جائیں گے۔ آپ کے نمائندے بہادر ہیں، زبان کے سچے ہیں، ایماندار ہیں تو دنیا میں آپ تمام کے تمام ایمانداری کے طور پہ پہچانے جائیں گے۔ اگر آپ ایماندار نہیں ہیں، اگر آپ نے ایسے نمائندوں کو منتخب کیا جو خود فریبی ہیں، جو وعدوں کے برخلاف کام کر رہے ہیں، اگر آپ نے ایسے نمائندوں کو منتخب کیا تو دنیا کے اندر آپ کی شناخت بھی بالکل ویسے ہی ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، قرارداد مقاصد کے مطابق ریاست اپنے اختیارات کا استعمال عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے کرے گی، اور اسلامی اصول یعنی کہ جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ملک میں نافذ کیا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف، یہ وہ اہم ترین اسلامی اصول ہیں جن کے نفاذ سے ہمارا معاشرہ پرامن ہو سکتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، اسلامی طرز حیات۔ مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی شعبوں میں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کے قابل بنایا جائے گا۔ یہ حکومتی ذمہ داری ہے کہ تمام افراد جو ملک پاکستان میں بستے ہیں ان کو کسی نہ کسی طور پہ اپنی زندگیاں، چاہے وہ انفرادی گزارے چاہے وہ اجتماعی گزارے، تمام شعبوں میں قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اور اس کے لیے حکومت پاکستان اس قابل انہیں بنائے گی کہ ہمارے ملک میں، تاکہ ہر شخص اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکے۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ؟ اس کے بعد اقلیتوں کے حقوق۔ اقلیتوں کو اپنی ثقافت، روایات کو ترقی دینے کی اجازت ہوگی۔ اقلیتوں اور دیگر پسماندہ طبقوں کے جائز حقوق کی حفاظت کی جائے گی۔ عزیز طلبہ، یہ ہماری اسلامی تعلیمات میں شامل ہے کہ ہم اقلیتیں یا ذمی لوگ جو ہمارے ملک میں بستے ہیں، ہم ان کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تو شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، ازل سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے ملک میں کسی طرح کے بھی غیر مسلموں کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ لیکن عزیز طلبہ، یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غیر مسلموں کی پالیسیوں کو اپنے اوپر لاگو کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ ٹھیک ہے؟ اسلام ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے، ہمیں اسلام کی مکمل حفاظت کرنی چاہیے، اسلامی شعار کو اپنے ملک میں قائم کرنا چاہیے، حدود اللہ کو اپنے ملک میں قائم کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں غیر مسلموں کے دباؤ میں آ کر کے مختلف قسم کی جو پالیسیاں بنائی جاتی ہیں ان کے اوپر چلنا چاہیے۔ اس کے بعد وفاقی نظام۔ یاد رکھیے،
قرارداد مقاصد کے مطابق ہمارے ملک میں وفاقی نظام حکومت قائم کیا جائے گا۔ یہ بطور MCQs پوچھ لیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کا نظام حکومت کون سا ہے؟ وفاقی طرز حکومت یہاں پر قائم کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، بنیادی حقوق، عوام کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہوں گے، روٹی، کپڑا، مکان، آزادی، جائیداد کے خریدنے کا، تمام جو بھی ایک شخص کی بنیادی حقوق ہیں وہ تمام کے تمام ان کو حاصل ہوں گے۔ ہر شخص کو اپنے عقیدے، عبادات کے علاوہ تنظیم سازی کی بھی آزادی ہوگی، یعنی کہ قرارداد مقاصد کے مطابق ہر شخص اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ قانون میں کوئی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کی جائے گی، جو شخص جیسی زندگی گزارنا چاہے ویسی گزار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تنظیم سازی کی بھی مکمل آزادی ہوگی۔ تنظیم یعنی کہ کوئی شخص اگر ملک میں مذہبی تنظیم بنانا چاہے، سیاسی تنظیم بنانا چاہے، اس کو مکمل آزادی دی جائے گی، اور اس میں جو تنظیمیں ملکی قانون کو چیلنج کرتی ہیں ان کو کالعدم بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آزاد عدلیہ کا قیام۔ قرارداد مقاصد کے مطابق عدلیہ اپنے کاموں میں بالکل آزاد ہوگی اور بغیر کسی دباؤ کے اپنا کام کرے گی، یعنی کہ عدلیہ میں، قانون میں جتنے بھی فیصلے کیے جائیں گے وہ تمام کے تمام آزادی پر کیے جائیں گے۔ کسی قسم کا سرکاری سیاسی دباؤ عدلیہ پر برداشت بالکل بھی نہیں کیا جائے گا۔ عدلیہ کو اپنے کام کی مکمل آزادی دی جائے گی۔ عزیز طلبہ، یہاں تک تو قرارداد مقاصد کی کچھ اہم اسلامی دفعات تھیں۔ اس کے علاوہ جمہوری طرز حکومت بھی اس میں شامل ہے، سود سے پاک معاشرہ بھی اس میں شامل ہے، غیر مسلموں کے حقوق بھی شامل ہیں، دیگر بہت ساری چیزیں شامل ہیں، پر یہاں مختصر سی وہ چیزیں لکھی ہیں جو آپ کے سلیبس میں شامل کتاب میں دی گئی ہیں، ہم نے یہاں پر لکھی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ یہ قرارداد مقاصد کی اہمیت کا ایک شارٹ کویسچن میں بھی پوچھا جاتا ہے، اور اس سوال کو حل بھی آپ نے اس میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آزادی کے بعد یہ پہلا بڑا قدم تھا جس کو پہلی دستور ساز اسمبلی نے سر انجام دیا۔ آزادی کے بعد یہ بہت پہلا قدم تھا جو کب ہوا؟ 1949 میں، 1947 میں پاکستان بنا، اور اس کے بعد کوئی مقصد ابھی تک نہیں بنا۔ 47 گزر گیا، 48 گزر گیا، پھر 49 میں، مارچ 49 میں کہیں جا کر کے ہمارے مقاصد متعین ہوئے۔ پھر اس کے بعد بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی گئی، بنیادی اصولوں کی کمیٹی کے بعد مختلف قسم کے آئین، جو 1956 کا آئین بنایا گیا، 1962 کا آئین بنایا گیا، یہ تمام کے تمام آئین پھر قرارداد مقاصد اور بنیادی اصولوں کی رپورٹ کے تحت، ان کی کمیٹی میں جو اصول متعین کیے گئے تھے انہی کے تحت اس کو قائم کیا گیا۔ عزیز طلبہ، دوسری بات، مسلمانوں کو قیام پاکستان کا مقصد حاصل ہو گیا۔ یہ جو قرارداد پاکستان ہے، قرارداد مقاصد ہے، یہ مسلمانوں کے مقاصد تھے۔ پاکستان بننے کا مقصد تھا کہ ہم اپنے ملک کو اسلامی اصول اور اسلامی طریقے کے مطابق چلائیں۔ یاد رکھیے قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ فرمان تھا کہ اسلام ہمارا رہنما ہے، یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو وہی ضابطہ حیات ہمیں قرارداد مقاصد کے طور پہ لیاقت علی خان صاحب جو ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے انہوں نے ہمیں دے دیا۔ اس کے بعد یاد رکھیے دستور سازی کی تاریخ میں میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہے قرارداد مقاصد کو، اور اس کے بعد تینوں دساتیر میں دیباچہ کے طور پر شامل ہے قرارداد مقاصد۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے نمائندوں نے جمہوریت کے اصولوں کو اپنایا۔ جیسے ہی قرارداد مقاصد قائم ہوئی تو مسلمانوں کو جمہوریت کے اصول ملے، انہوں نے اسی اصول کے مطابق اپنے باقی آئینوں کو ترتیب دیا، اور اسی طریقے سے تمام دساتیر جو ہیں وہ انہی جمہوری اصولوں کے مطابق قائم ہوئے۔ عزیز طلبہ، چھٹی اس کی اہمیت یہ ہے کہ اسلامی ریاست کو جغرافیائی اور قومی حدود سے بالا کر دیا۔ یہ جغرافیائی حدود سے ہمیں باہر نکال دیا کہ ہم صرف جغرافیائی حد تک اسلامی ریاست کو نہیں بنائیں گے، بلکہ اس کو قومی بنیاد حدود سے بھی بالا کر کے ہم نے ایک، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اسلامی ریاست کے لیے، اسلامی طرز زندگی کے لیے کوئی حدود نہیں ہے، بلکہ ایک عالمگیر حیثیت اس کو حاصل ہے۔ آخری انسانی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا عزم کیا۔ ہماری جو ریاست ہے اس کی حدود جو ہے وہ اسلامی ریاست کے مطابق قائم کیا جائے، یعنی کہ اسلام انسانی بنیادوں پر تعمیر کی جائے گی۔ ہمارے قرارداد مقاصد میں یہ بات واضح ہے کہ ہم کسی مذہب، کسی فرقے یا کسی خاص قسم کے
طبقے کی نمائندگی نہیں کریں گے بلکہ تمام انسانوں کی نمائندگی کی جائے گی۔ عزیز طلبہ، ایک بار پھر یہ تمام ہیڈنگ دیکھ لیجئے۔ قرارداد پاکستان کی منظوری 1949 12 مارچ کو ہوئی۔ لیاقت علی خان صاحب جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کی کوششوں سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کہ تمام کائنات پر اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ یہ اختیار مسلمانوں کو تفویض کرتا ہے، وہ اس اختیار کو اس کی مقدس امانت کے طور پر اسی کی قائم کردہ حدود کے مطابق استعمال کریں گے۔ اسلامی اصولوں کی پابندی کی جائے گی۔ اسلامی اصول کیا ہے؟ جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کو ملک میں نافذ کیا جائے گا، اور ریاست کے اختیارات عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کیے جائیں گے۔ اسلامی طرز حیات مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی شعبوں میں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کے قابل بنایا جائے گا۔ اقلیتوں کے حقوق، اقلیتوں کو اپنی ثقافت اور روایات کو ترقی دینے کی اجازت ہوگی۔ اقلیتوں اور دیگر پسماندہ طبقوں کی جائز حقوق کی حفاظت کی جائے گی۔ اس کے بعد وفاقی نظام حکومت، ملک میں وفاقی نظام حکومت قائم کیا جائے گا جس میں تمام صوبوں کو برابر خود مختاری دی جائے گی۔ بنیادی حقوق، عوام کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہوں گے۔ ہر شخص کو اپنے عقیدے اور عبادات کے علاوہ تنظیم سازی کی بھی آزادی ہوگی۔ آزاد عدلیہ، عدلیہ کے کاموں میں بالکل آزادی، عدلیہ اپنے کاموں میں مکمل آزاد ہوگی اور بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرارداد مقاصد کی اہمیت بھی میں آپ کو پھر بیان کرتا چلوں۔ آزادی کے بعد یہ پہلا بڑا قدم تھا جس کو دستور ساز اسمبلی نے سر انجام دیا، اور مسلمانوں کو قیام پاکستان کا مقصد حاصل ہو گیا۔ دستور سازی کی تاریخ میں میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہے قرارداد مقاصد کو۔ تینوں دساتیر میں دیباچے کے طور پر شامل ہے۔ مسلمانوں کی نمائندوں نے جمہوریت کے اصولوں کو اپنایا اور اسلامی ریاست کو جغرافیائی اور قومی حدود سے بالا کر دیا، اور اسلامی ریاست پاکستان کو انسانی حدود پر تعمیر کرنے کا عزم کیا گیا۔ عزیز طلبہ، اس سوال کو اچھے سے یاد کیجئے، مکمل طور پہ تیار کیجئے، اور اس کے MCQs کو اور اس کے مختصر سوالات کو اور اس لانگ کویشچن کو، بورڈ کے حوالے سے بہت اہم ترین سوال ہے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے اب ہم دوسرا سوال پڑھتے ہیں، اسی چیپٹر کا دوسرا سوال جو شارٹ سلیبس کے مطابق ہے۔ اب ہم اس کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔